جس بستر پر ہم بستری کی جائے وہ بستر پاک رہتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے؟ ضرور جواب دیجیے۔ دیکھیے، جس بستر پر ہم بستری کی جائے تو وہ بستر پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ اس میں کچھ کنڈیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کنڈیشن کو سمجھنا پڑے گا۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کس کنڈیشن سے ہمارا بستر ناپاک ہو جاتا ہے، اور جس بستر پر یعنی بیڈ وغیرہ پر جو بیڈ شیٹ بچھی ہوتی ہے جو اوپر ہوتی ہے نہیں کرتے تو اس سے کیا کیا چیزیں ناپاک ہو جاتی ہے اور کیا کیا چیزیں پاک رہتی ہے۔ ان کے اوپر پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں بستر پر یا نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یا بغیر دھوئے آپ نہیں بیٹھ سکتے، یا اس بستر پر بیٹھ کر آپ کن کاموں کو کر سکتے ہیں، کن کاموں کو نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، جو بیڈ شیٹ وغیرہ بچھی ہوتی ہے بستر پر، عام طور سے جو بیڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر تو موٹے موٹے گدے بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ گدے ایسے ہوتے ہیں اسپنج کے کہ اگر اس میں کوئی پانی وغیرہ آپ ڈالے تو وہ پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ پانی اوپر نہیں رہتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پانی آپ اس کو یوں کر کے نچوڑ دے یا اس کو ہاتھ کے ذریعے سے جیسے کسی پلاسٹک پر چارپائی پر پانی گر جائے تو آپ اس کو پونچھ سکتے ہیں، لیکن جو بیڈ کے اوپر گدے بچھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں پانی اگر چلا جائے تو آپ لوگ اس کو نہیں پونچھ سکتے۔ تو اسی لیے ان کو پاک کرنے کا اور بیڈ کے جو گدے ہوتے ہیں ان کو دھونے کا طریقہ بھی علماء نے لکھا ہے، اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی موٹے موٹے گدے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے بچے لیٹ گئے، وہاں پیشاب وغیرہ کر دیا، ناپاک ہو گئے، آپ اس کو دھونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ ان گدوں کو سیدھا سیدھا کھڑا کرے اور اس کے اوپر پانی اوپر سے بہائے اور اس کو اپنی طاقت کے مطابق نچوڑے، دبائے، خشک کرے، اس کو داب داب کے اس کے پانی کو نکالے۔ 3 مرتبہ آپ اس طرح سے اس کو کھڑا کر کے پانی اوپر سے بہا کے اس کو داب کے پانی کو نکالے تو آپ کا گدا 3 مرتبہ آپ اس طرح سے اس کو کھڑا کر کے پانی اوپر سے بہا کے اس کو داب کے پانی کو نکالے تو آپ کا گدا پاک ہو جائے گا۔ پھر آپ کو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پاک ہو جائے گا تو بس آپ ایکسیپٹ کر لیں۔ اب ہم بستری جس بستر پر ہوئی ہے تو اس میں یہ کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ جو ہم بستری میاں بیوی نے کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے۔ اگر بیڈ شیٹ کے اوپر کوئی الگ سے صرف ہم بستری کے لیے اگر کسی کپڑے کو بچھایا گیا ہے، کسی کپڑے کو میاں بیوی نے بچھا لیا، اب اس کے اوپر ہم بستری انہوں نے کی، اب وہ نجس، وہ ناپاکی، وہ نجاست جو نکلتی ہے، جو خارج ہوتی ہے، وہ نجاست اگر بیڈ پر لگ جائے تو پھر بیڈ ناپاک ہو جائے گا، وہ نجاست اگر بیڈ شیٹ پر لگ جائے تو بیڈ شیٹ ناپاک ہو جائے گا، تکیوں پر لگ جائے وہ ناپاک ہو جائیں گے، گدے پر لگ جائے وہ ناپاک ہو جائے، جہاں جہاں پر وہ نجاست لگ جائے گی وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر کسی چیز کو بچھایا ہوا ہے اور وہ موٹی چیز کو بچھایا ہوا ہے، دری وغیرہ بچھی ہوئی ہے جس سے وہ نجاست اس دری تک تو آ رہی ہے، اوپر والے کپڑے تک تو آ رہی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے نیچے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ یعنی اگر آپ نے بہت ہلکا کپڑا بچھایا ہوا ہے، ایسا ہلکا کپڑا کہ اگر اس کے اوپر نجاست لگی تو وہ نجاست پیر کے نیچے بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ ہلکا کپڑا ہونے کی وجہ سے وہ نجاست گدے تک پہنچ سکتی ہے، تو پھر آپ کا گدا ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر گدے کے اوپر بعض مرتبہ پنی چڑھا لیتی ہے عورتیں، یا وہ چڑھی آٹومیٹک آلریڈی چڑھی ہوئی بھی آتی ہے کہ اس کے اوپر پنی چڑھی ہوئی ہے، جس سے پانی جو رہے گا یا پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ آپ کے اوپر رہے گا، اندر نہیں پہنچے گا، یعنی کہ گدے کے اندر نہیں پہنچے گا، وہ چاہے وہ پانی ہو، نجاست ہو، وہ آپ کے اوپر ہی، اوپر پنی کے اوپر، مومیون کے اوپر رہے گا۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اوپر سے اس کو دھو لیں، اوپر سے صاف کر لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا، پورا گدے کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر کسی موٹے کپڑے کو بچھایا گیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ نجاست اگر صرف بستر پر نہیں لگی ہے، صرف کپڑے پر آئی ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے اس کے بعد میں دھو لیں۔ بہرحال پھر اس سے وہ کپڑے، وہ بیڈ وغیرہ، بیڈ شیٹ ناپاک نہیں ہوگی۔ اگر اس کو نجاست نہیں لگی تو
آپ اس پر بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کو پھر آپ اس کو گھنونا مت سمجھیے، کیونکہ اس پر نجاست نہیں لگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔